السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اپنے بندوں میں سے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے چن لیا جن کو نبوت عطا کی، ان کا پیغام اللہ نے ان کے اوپر یہی پیغام بھیجا کہ لوگوں سے کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا عبادت کے لائق نہیں، پوجا کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، کوئی تمہارا رازق نہیں، خالق نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ پیغام سب نبیوں کو یہی دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنائی، یہ ساری مخلوق بنائی اور خود غیب پردے میں ہو گیا، اس لیے کہ جس مخلوق کو میں نے شعور دیا، دماغ دیا اور اس کے اوپر نبوت، مطلب کہ لوگوں کے ہر قوم میں نبی ہے، جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے لیے قیامت تک آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سب نبیوں کا پیغام اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا کہ خود وہ غیب ہیں، تو آدمی غائب میں ایمان لانا مشکل کام ہے۔ وہ اسی طرح کہ ایک آدمی سامنے آئے تو ہاں جی جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، سے ٹھیک ہے آپ کی، تو بعد میں اس کی باتیں شروع کر دیں الٹی سیدھی۔ یہ مخلوق اتنی بے شمار ہے جو اللہ کو مانتی نہیں۔ میں نے کہیں وہ سنے ہندوؤں کو تو ایسے الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں، تو وہ جو سامنے بت بنا کے رکھے ہیں ان کو بڑا وہ پوجتے ہیں، تو بڑی ان کو سمجھتے ہیں خود بنائے ہیں۔ اسی طرح یہ اسلام کی بہت سے پہلو ہیں جہاں سے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو شروعات ہے نا، یہ جو بیس ہے اسلام کی توحید، اگر توحید نہیں تو سارے اعمال بے فائدہ ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کے اندر دیکھا جائے جب توحید نہیں، اعمال ہی نہیں، تو باقی ان کے اوپر بات کرنی ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کو سمجھانا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے جاننے والوں کو جس طرح بھی سمجھ جائیں، پیار سے، محبت سے، کیوں اکثریت لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ بیس ہے، ایسے ہی جیسے ایک مکان تیار کرنے کے لیے نیچے بیس بنائی جاتی ہے، اس کے اندر سریا ڈالتے ہیں، بجری ڈالتے ہیں، اس کو کوٹ کوٹ کے کہ ہم نے بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہے، تو اگر وہ بیسمنٹ نہ ہو تو مکان ایسے تیار ہو جائے تو وہ دڑم سے کبھی بھی گر سکتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ بندے کا توحید پر نہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اس کے اعمال ہیں، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃیں دے، حج کرے، عمرے کرے، جہاد کرے، تو نیچے اس کی بیس جو عقیدہ توحید نہیں، تو اس کے سارے اعمال دڑم سے گر جائیں گے، بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم زمین سے آسمان تک گناہ بھر دو، ایک بار کہہ دو یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، تو میں معاف کر دوں گا، میں کہوں گا میرا کوئی دوسرا نہیں، مجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس بندے کو کیوں معاف کیا، یہ بڑا گناہ گار تھا۔ مطلب کہ بڑی مثالیں ہیں، ایک آدمی نے کسی کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے معاف کر دیا، کیوں؟ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہے، وہ آدمی گناہ گار ہے لیکن اللہ کو ایک یہ عمل پسند آیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، صرف معاف نہیں کیا کہ بس آئندہ کے لیے تم نہ کرنا، لیکن مور لگا دی جنت کی، یہ اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کرے۔ شرک اس لیے کہ وہ میں اکیلا ہوں، بندے تجھ کو میں نے بنایا تو میں نے اکیلے بنایا، آسمان کو میں نے بنایا تو میں نے اکیلے بنایا، زمین کو میں نے بنایا تو اکیلے بنایا، چاند کو میں نے بنایا تو اکیلے بنایا، سورج کو میں نے بنایا تو اکیلے بنایا، جنگلوں میں کتنے جانور ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، اس کا رازق میں ہوں، مچھلیوں کو پیٹ کے اندر کتنی مطلب کہ جو خوراک جاتی ہے وہ کون دیتا ہے، سمندروں میں بڑی بڑی مخلوق ان کو کون کھلاتا ہے، تم انسان ایک کماتے ہو، پوری مخلوق نہیں کماتی، ان کو کون دیتا ہے، ان کا کون رازق ہے۔ یہ بات اس کو اللہ تعالیٰ کو بالکل اچھی نہیں لگتی، اسی لیے جتنے نبی آئے ان کو یہی پیغام دیا کہ جاؤ لوگوں کو یہی کہہ دو کہ اللہ تمہارا رازق ہے اور اللہ کے سوا تمہارا رازق کوئی نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ تمہارا عبادت کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں،
نیاز، نظر و نیاز دیتا کون ہے؟ یہ مال اللہ دیتا ہے۔ جب مال سے خرید کر چاول لے لیں یا کوئی حلوہ لے لیں تو کسی اور کا نام بزرگ کا شریک کریں، یہ جی اللہ کے نام پہ ہے لیکن ہم بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دیں گے، شریک کریں گے۔ یہ شریک ہو گیا نا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، میں نے بندے تجھ کو جو مال دیا تو میں نے کسی کے وہ مدد سے نہیں تم کو دیا کہ میں اس بندے کی طلب کرو، مجھ سے نہیں ہو رہی۔ وہ اکیلا دیتا ہے۔ ایک دانہ تم زمین کے اندر بو دیتے ہو تو اس کو پورا وہ سٹا بنا دیتا ہے، کتنے دانے نکال دیتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اس کا کون شریک ہے؟ اس کرنے میں کون اس کا شریک ہے؟ ایک مٹھی بھر دانے تم زمین کے اندر ایسے پھینک دیتے ہو تو اس کو کتنے دانے کر کے تم کو دیتا ہے۔ اس کا کون شریک ہے؟ اس عمل میں کرنے میں اس کا کون شریک ہے؟ یہ جو پانی تم زمین کے اندر سے نکالتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو نکالنے والا اس کا کون شریک ہے؟ اور کوئی اس کا پارٹنر ہے؟ شریک ہوتا ہے پارٹنر۔ آپ نے گھر بنایا، اپنے گھر بنا کے جناب بہترین تیار کیا، 3 کروڑ روپیہ لگایا، تو آپ کا پڑوسی، آپ کا جاننے والا، آپ کا رشتہ دار کہے یہ میرا اور اس کا جو ہے نا یہ پارٹنر کا ہے، آپ سن لیں تو آپ اس کو گدی سے نہ پکڑ لیں۔ اور بھائی یہ میں امریکہ گیا تھا، میں فلاں ملک میں گیا تھا، میں اتنے پیسے کمائے ہیں، میں نے ادھر پاکستان میں بزنس بہت کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے پیسے کما کے خود بنائے، تو کیسے کہتا ہے یار کہ یہ اس کا پارٹنرشپ ہے؟ بڑا غصہ آئے گا جی۔ اور بڑی مثالیں ہیں پر اتنی سمجھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آسمان اور زمین میں نے بنائے، اس کے اندر جتنی مخلوق ہے میں نے بنائی ہے، اس کو جتنا رزق ہے میں دے رہا ہوں، میرا کوئی پارٹنر نہیں، اکیلا ہوں میں۔ اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا جب اس کو کہا جائے کہ یہ اللہ کے لیے ہے لیکن یہ بزرگ تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ نیک بندے ہیں نا، پارٹنر نہیں۔ یہ دینا، مال خرچ کرنا عبادت ہے، اور اس میں خالص اللہ کی ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایک علماء تھے، وہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ جو کھالیں ہوتی ہیں چمڑا، اس کی بڑی ویلیو تھی، ابھی تو کم ہوگی، تو اس کے اچھے دام ملتے تھے۔ تو وہ مسجد میں چمڑا لے کے آیا تو کہتے ہیں جی یہ چمڑا مسجد کی ہے۔ کہاں سے آیا، کون ہو؟ بڑے پوچھا، یہ نہیں کہا یہ تو ہمارا ہی ہے جی، کوئی لے کے آیا۔ انہوں نے کہا جی مسلمان ہو نا جی؟ انہوں نے کون سے مسلمان ہو جی؟ یا اللہ مدد ہے یا رسول اللہ مدد؟ اور جی یا رسول اللہ مدد جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انہوں نے کہا تم لے جا اس چمڑے کو، تیرا یہ چمڑا قبول نہیں ہوگا، ہم کو نہیں چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا یہ کلمہ بگو ہے جی، ہمارا بھائی ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے کہا یہ تمہارا قبول نہیں ہو۔ وہ فکر میں پڑ گیا، کہا کہ یہیں دے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، قبول ہی نہیں ہوگا۔ وہ آتا رہا، ان کے پیچھے جمعے پڑھتا رہا، اس کو سمجھ آئی تو وہ اس سے باز آ گیا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہتے ہیں اللہ جانے تو اللہ کا رسول جانے، کہ یہ بات کر کے تو نے مجھ کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یہ کہے کہ اللہ واحد جاننے والا ہے، میرے جاننے یا نہ جاننے، میرے چاہنے یا چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، ہیں جی یا علی مدد، تو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ تعلیم نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ خود کے بنائے ہوئے ڈھونسلے ہیں جو بالکل کل آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ کے بندوں کی، اللہ کے نبیوں کی یہ تعلیم بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ تعلیم اس کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لیں تو عقیدہ توحید بہت ضروری ہے لوگوں۔ اس پہ یہ نہیں کہتا کہ یہ وہابی کی بات سنو، سنی کی سنو، شیعہ کی سنو، فلاں کی سنو، فلاں کی سنو۔ یہ قرآن حدیث آپ کے پاس ہے، اس پر آپ تعلیم حاصل کریں، علماء سے پوچھیں، اپنی کل جو آنے والی دن ہے اس سے پہلے پوچھ لیں، تحقیق کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس پر موت آ گئی، آپ کا عقیدہ توحید نہیں ہے تو بہت بری حالت ہے، بہت مشکل ہے جناب۔ اللہ نہیں بخشے گا، اللہ نے کہہ دی ہے۔ اللہ کو پارٹنر بنانے والے کو اللہ نہیں بخشے گا۔ وہ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے، کہہ دو لوگوں سے کہ میں اکیلا ہوں، تو اس کا پارٹنر کوئی کرے گا تو اس کو نہیں بخشے گا۔ اس پر غور کر لیں، جتنا ہو سکے تحقیق کر لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔